اب 4 سال کی عمر میں امام محمد تقی الگ ہوئے اپنے بابا سے، اور جب بلایا ہے مامون نے آپ کو بغداد میں اور انہیں اپنا مشیر معین کیا اور اپنی بیٹی ام فضل کا رشتہ طے کیا ان کے ساتھ، اب بنو عباس چیخ پڑے کہ یہ کیا بات ہے؟ پہلے تم نے امام رضا کو اپنی بہن ام حبیبہ کا رشتہ دیا، ان کو اپنا ولی عہد بنایا، ہم نے صبر کیا، چلے کوئی بات نہیں بڑے، اب تم چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر مشیر بنا دو حکومت میں، بیٹیوں کے رشتے دو ان کو۔ کیا بنو عباس میں کوئی ایک فرد بھی تمہاری نگاہ میں ایسا نہیں ہے جو اس قابل ہو کہ اسے تم اپنا داماد بناؤ؟ تو یہاں پر مامون نے کہا کہ ٹھیک ہے امتحان کر لو، جو صلاحیت اس بچے میں ہے وہ کسی میں نہیں ہے۔ اب خود بھی دیکھ چکا تھا، میں نے کل یا پرسوں کچھ عرض کیا تھا، جب بنو عباس نے کہا کہ نہیں تم اپنا فیصلہ واپس لو، مامون نے کہا کہ تم اس بچے کے ساتھ گفتگو کرو، اگر گفتگو میں تم اس بچے کو لاجواب کر دو تو میں تمہارا فیصلہ قبول کروں گا، ورنہ تمہیں میرا فیصلہ قبول کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، گئے آپس میں میٹنگ کی، پھر سوچا جب مامون اتنے اعتماد سے کہہ رہا ہے کچھ تو بات ہوگی اس بچے میں، تو بجائے اس سے کہ ہم خود سوال کریں کسی عالم سے رابطہ کریں، اور اسلامی دنیا کے اس وقت کے سب سے بڑے عالم، مفتی، چیف جسٹس، قاضی القضات یحییٰ بن اقسم کا انتخاب کیا۔ یحییٰ بن اقسم، تھے سے سین سے نہیں۔ یحییٰ پہلے تو اس نے کہا کہ کیا مذاق ہے کہ اب میں بچوں کے ساتھ گفتگو کروں گا؟ جب انہوں نے لالچ دلائی کہ آپ کو انعام بھی ملے گا اور ہم آپ کی تائید بھی کریں گے، تو وہ راضی ہو گیا۔ اب دن معین ہوا، اتنا تجسس تھا، دیکھیے آپ تاریخوں میں، کیونکہ ایک طرف بنو عباس ہیں، دوسری طرف وقت کا خلیفہ ہے، اب یہ تجسس ہے تمام لوگوں میں کہ ان دونوں میں سے کون جیتے گا کون ہارے گا۔ یحییٰ بن اقسم جیتتا ہے تو بنو عباس وہ درست ہیں اور مامون کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑے گا، اور اگر امام جیتتے ہیں تو پھر بنو عباس کے تمام سرداروں کو شرمندگی کا سامنا ہے۔ 80,000 کرسیاں بچھائی گئیں اور لوگ بڑی تعداد میں کھڑے بھی ہیں، اور صرف 900 کرسیاں علماء اور فضلاء کے لیے بچھائی گئیں۔ آپ خود سوچیں جب اتنا غیر متوازی مقابلہ ہو کہ ایک طرف 7-8 سال کا بچہ، ایک طرف 80 سال کا منجا ہوا مفتی، قاضی القضات، چیف جسٹس، تو اب لوگوں میں ایک تجسس ہے، اشتیاق ہے، کون جیتے گا؟ اب جب بیٹھے اور یہ ہزاروں کا اجتماع جم غفیر، خلیفہ کی کرسی لگ گئی، ایک طرف امام بیٹھے ہیں، امام محمد تقی، اور دوسری طرف یحییٰ بن اقسم، اتنا بڑا مجمع۔ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان وہ مجمع دیکھ کے، لوگ دیکھ کر پھر وہ عوام زدہ ہوتا ہے، حق بات بھی چھپانا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے اثر سے یہ کیا پسند کریں گے، چونکہ یہ بڑی بیماری ہے۔ اگر اہل منبر لوگوں کے رجحانات کو دیکھے اور حق بیان کرنا چھوڑ دے، ان کی مرضی پہ چلنا شروع کر دے، یہ عوام زدہ شخص بقول آغا جوادی کے یہ منبر پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، اس کو لوگوں کی جوتیوں میں بیٹھنا چاہیے۔ یہاں وہ آئے کہ جس میں حق بیان کرنے کی جرأت ہو، پرواہ نہ کرے کسی کی۔ یحییٰ بن اقسم اب اتنے بڑے لوگ دیکھے تو اب کیفیت بدل گئی، بے صبری ہے، اب چاہتا ہے کہ جلدی جلدی پہچانا جائے، لوگوں کو پتہ چلے کتنا بڑا عالم ہے۔ تو اس کا پیمانہ چھلک گیا، کہا خلیفہ مامون الرشید اجازت دیجئے سوال پوچھوں۔ اس کی بے صبری دیکھی، برسات میں تالاب تو ہو جاتے ہیں کم ظرف، تھوڑی سی بارش ہو تو پھر ان سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، برسات میں تالاب تو ہو جاتے ہیں کم ظرف، باہر کبھی آپے سے سمندر نہیں ہوتا۔
تو اب یحییٰ کا اجازت دیجیے. مامون نے کہا کہ نہ، مجھ سے تم مجھ سے سوال کرنا ہے؟ کہ نہیں، کہ جس سے سوال کرنا ہے اس سے پوچھو. کہا ابو جعفر اجازت ہے کچھ پوچھوں؟ کیا جواب دیا؟ کتنا فاصلہ ہے، 40 ہجری میں علی کی شہادت ہوئی اور 200 سال گزر گئے اور اب علی کا بیٹا ہے. بچپنے میں علی منبر کوفہ پہ بیٹھ کے کیا کہتے تھے؟ سلونی سلونی. ابو جعفر نے کہا پوچھوں؟ کیا جواب دیا؟ کہا یحییٰ بن اقسم اسأل ما شئت، جو تمہارا جی چاہے پوچھ لو. حضرت نے فری حضرت نے تو اسے فری ہینڈ دیا، لیکن ملا کی دوڑ مسجد تک. تو اس نے جو سوال تیار کر کے رکھا تھا اور جس پہ بڑا مطمئن تھا کہ یہ پوچھا تو نماز روزے کا مسئلہ پوچھا تو خاندان رسالت کے بچے ممکن ہے جواب دینے میں کامیاب ہو جائیں، ایسا پوچھوں. اب دیکھیں، طہارت سے لے کر کتاب الطہارہ سے لے کر کتاب الدیات تک 56 کتابیں ہیں فقہ میں، اور ان میں مشکل ترین جو کتاب ہے کتاب ارث ہے، اور اسی طرح سے کتاب الحج ہے. اکثر لوگ جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلی دفعہ غلط کر کے آ جاتے ہیں، آ کے پتہ چلتا ہے کہ حج غلط تھا. مشکل ہے احکام، اور اس میں بھی جو کفارے کی بحث ہے بہت پیچیدہ ہے. اب اس نے چھانٹ کے پوری فقہ میں سے احکام میں سے یہ سوال منتخب کیا. کہا ابو جعفر اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کھیل لے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ امام نے جب یہ سوال سنا تو کمال حیرت سے اس کی طرف دیکھا. کہا یحییٰ میں نے تو تمہارا بڑا نام سنا تھا اور بڑی شہرت سنی تھی، اور تمہیں تو سرے سے سوال کا سلیقہ ہی نہیں ہے. اب چونکا کہ کیا نقص ہے، کیا کمی ہے میرے سوال میں؟ کہا کہ تمہارا سوال مبہم ہے، اور سوال کا ابہام باعث بن رہا ہے کہ تمہارا سوال لائق جواب نہیں ہے. پہلے اپنے سوال کو معین کرو تاکہ لائق جواب بن جائے. کہ کیسے معین کروں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام نے فرمایا یحییٰ تمہارے سوال کی کم سے کم 22 شکیں بنتی ہیں، معین کرو تاکہ لائق جواب بنے. کہ کیسے؟ کہ یہ پوچھو کہ یہ شکار چرند کا تھا یا پرند کا تھا، احرام حج کا تھا یا عمرے کا تھا، شکار مقام حل میں ہوا یا حدود حرم میں ہوا، دن میں ہوا یا رات میں ہوا، شکار کھیلنے والا بچہ تھا یا بڑا تھا، آقا تھا یا غلام تھا، اپنے عمل پر نادم تھا یا نادم نہیں تھا، شکار سہون کیا یا عمدن کیا. 22 شکیں بنتی ہیں. ایک مرتبہ ہل کے رہ گیا پریشان. اب پوچھو، امام نے فرمایا پوچھو. اب کون سی شک پوچھنی ہے؟ لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی شکیں بن سکتی ہیں. حیران ہے، پریشان، سرگردان. مامون نے کہا پوچھو. تو اب وہ سارا غرور علمی اور تکبر علمی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا. تو کہا میں کیا پوچھوں، یہ خود ہی بتا دیں. تو اب امام نے ایک ایک شک کا جواب دینا شروع کیا کہ اگر شکار چرند کا ہے تو 1 بکری دینی پڑے گی، اور پرند کا ہے تو یہ ڈبل ہے. اگر حدود حل میں ہوا ہے تو یہ اتنا کفارہ ہے، اور اگر یہ مقام حرم میں ہوگا تو یہ 2 برابر ہو جائے گا. غلام کا کفارہ اس کے آقا کی گردن پہ ہے، آقا اپنا کفارہ جو آزاد ہے وہ خود دے گا. بچے پر، طفل صغیر پر کفارہ نہیں ہے، بڑے کے اوپر کفارہ ہے. دن اور رات مساوی ہیں، عالم اور جاہل مسئلے میں برابر ہیں. اگر شکار ساون کیا تو صرف کفارہ ہے، عمدن کیا تو اس میں کفارے کے علاوہ گناہ بھی ہے، اس کے لیے اسے توبہ کرنی پڑے گی. اور اگر اپنے اس عمل پر نادم ہے تو صرف کفارہ دینا پڑے گا، اور نادم نہیں ہے تو عذاب آخرت میں سے بھی گزرنا پڑے گا. جیسے امام نے ایک ایک شک کا جواب دیا تو وہ مجمع جو امام کے اس جواب کو سن رہا تھا، ایک مرتبہ اشتیاق اتنا بڑا، شور گریہ بلند ہوا، بیک زبان چیخے. کہا مامون اجازت دو کہ ہم اپنے عصر کے محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں کا بوسہ لے سکیں. تو اب مامون نے کہا نہ، اتمام حجت ہو جانی چاہیے. تو پوچھا انہوں نے، تو اب
امام بھی پوچھیں گے کچھ. امام نے کہا مجھے معاف رکھو, ضرورت نہیں ہے. کہا نہیں, اتمام حجت ہو جائے بنو عباس پہ بھی. ایک سوال آپ بھی پوچھیے. اب امام نے پوچھا, دیکھیں عادل ہیں, اب اس نے فقہ سے پوچھا تو امام نے بھی فقہ سے پوچھا. یہ نہ کہے کہ آپ نے عقائد سے پوچھ لیا یا پھر کائنات سے متعلق یا اس کے اسرار رموز سے متعلق. کہا جناب یحییٰ بن اقسم یہ بتائیے. دیکھیے 8 برس کا بچہ, لوگوں کی حیرت کا اندازہ آپ ذرا وہاں بیٹھ کے سنیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. کچھ دیر کے لیے ممتاز آواز سے نکل کر آپ بغداد چلے جائیے. تو اب امام کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خاتون صبح میں ایک مرد پہ حرام ہے, ظہر میں حلال ہو جاتی ہے, عصر میں پھر حرام ہے, مغرب میں پھر حلال ہو جاتی ہے, عشاء میں پھر حرام ہے, فجر میں پھر حلال ہو جاتی ہے, پھر ظہر میں حرام, پھر عصر میں حلال. یہ کیسے؟ ابھی وہ اس پچھلے ہی کفارات کی بحث میں الجھا ہوا تھا, اب جیسے یہ دوسرا ڈرون گرا اوپر تو چکرا گیا. اب سارا غرور علمی ختم ہو چکا تھا. کہا کہ خاندان رسالت بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا جواب ہے, آپ خود بتا دیجیے. امام نے فرمایا کہ یہ صبح میں کسی اور کی کنیز تھی تو اس کے لیے حرام تھی, ظہر میں اس نے اسے خرید لیا تو اس کے لیے مباح ہو گئی, عصر میں اس نے اسے آزاد کر دیا پھر حرام ہو گئی, اور مغرب میں اس کے ساتھ نکاح کر لیا, عقد کر لیا, پھر حلال ہو گئی, اور عشاء کے بعد اس نے صیغہ زہار جاری کر دیا کہ تو میرے لیے مثل مادر ہے تو حرام ہو گئی, رات میں جب کفارہ ادا کر دیا سحر میں صبح میں تو پھر حلال ہو گئی, صبح میں ظہر میں پھر اسے طلاق دے دی تو حرام ہو گئی, اور پہلی طلاق رجعی ہے, عصر میں جب رجوع کرے گا پھر حلال ہو جائے گی. یوں بس. اب باقی بھی مراحل ہیں, البتہ یہی کینہ باعث بنا تھا یحییٰ بن اقسم کا کہ اس نے بعد میں اس سے امام کی شہادت ہوئی تھی. چونکہ وقتی طور پر تو یہ بھی اٹھا, امام کے ہاتھ چومے, بوسے لیے, سبحان اللہ کا, لیکن اندر دل میں اور بعد میں ایسے ایسے سوال پوچھے کہ کیا مطلب ہے اس کا, کہ اس حدیث کو کیا آپ مانتے یا نہیں مانتے کہ حسن حسین جوانوں کے سردار ہیں, فلاں فلاں بوڑھوں کے سردار ہیں. امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے فرمایا کہ جنت محل کمال ہے, وہاں نقص کی گنجائش نہیں, اور بڑھاپے کو قرآن نے نقص بیان کیا ہے. جب جنت میں بڑھاپا ہے ہی نہیں تو سرداری کہاں سے آ گئی؟